واقعہ لوط علیہ السلام، ایک عبرتناک داستان۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں سدوم نامی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ علاقہ آج تک اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع ہے۔ یہ زمین بہت زرخیز اور سرسبز تھی، لیکن یہاں رہنے والے لوگ تاریخ کے بدترین اور گندے ترین گناہوں میں مبتلا تھے۔ قرآن مجید کے مطابق اس قوم نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جو ان سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ مسافروں کو لوٹنا ان کا شیوا تھا۔ وہ اپنی محفلوں میں برائی کے کام کھلے عام کرتے تھے اور کوئی روکنے والا نہ تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں پکارا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو۔ لیکن قوم کا جواب صرف یہ تھا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ یا پھر ان پاک بازوں کو ہماری بستی سے نکال دو۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو اللہ نے چند خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ فرشتے انسانی روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی قوم کتنی بد کردار ہے اور وہ ان مہمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو خود نافرمان تھی، اس نے قوم کو خبر دی کہ لوط کے گھر انتہائی خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدبخت لوگوں کا ہجوم گھر کے باہر جمع ہو گیا اور مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی کے عالم میں فرمایا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا یا میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ اس نازک موقع پر فرشتوں نے اپنی اصل حقیقت ظاہر کی اور کہا، اے لوط، گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان لوگوں کے چہرے پر پھیرا، جس سے ان سب کی آنکھیں مٹ گئیں اور وہ اندھے ہو کر دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے آخری پہر اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، لیکن ایک شرط تھی، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ آپ کی بیوی جو دل سے کافروں کے ساتھ تھی وہ پیچھے رہ گئی اور عذاب کا شکار ہوئی۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، اللہ کا ہولناک عذاب نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو زمین کی گہرائیوں سے اکھاڑا، آسمان تک بلند کیا اور پھر اوندھا کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، جن میں سے ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ آج جہاں وہ بستیاں تھیں وہاں بحیرہ مردار واقع ہے۔ اس کا پانی اتنا نمکین اور کڑوا ہے کہ اس میں کوئی مچھلی یا پودا زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جگہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی قوم بے حیائی کو فخر سمجھنے لگے اور اللہ کے نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑائے تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو بے حیائی سے بچائیں اور اللہ کی پناہ مانگیں۔